الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، آج محرم کی 22 تاریخ 1445 ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 11 اگست 2023 ہے. آج کے جمعہ بیان میں جو اہم جھلکیاں ہیں، ہیڈ لائنز ہے: برادران وطن یعنی غیر مسلمین کو مسلمانوں نے ان کا جو حق ادا کرنا تھا، آزادی کے بعد سے لے کر 75 سال تک اسے سونگ کر نہیں دیکھا اور مسلمانوں نے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے ملک کے یہ حالات آج بنے ہوئے ہیں. وہ کیا ذمہ داری تھی اور اس کا طریقہ کار کیا تھا، انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے. مسلمانوں کے لیے جو سب سے طاقتور میڈیا ہے وہ جمعہ کے بیانات ہیں اور مساجد ہیں. مسجدیں اذان پر کھلیں اور سلام پر بند ہو جائیں، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے. مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے، تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، فائنانشیل مادیات کے اعتبار سے. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں سرخا چبوترا اس کی نشانی کو باقی رکھا گیا ہے. تعلیم بھی وہی، تربیت بھی وہی، خواتین بھی اسلامی مجلسیں لگا کرتی تھیں وہیں. اور آپ نے سنا ہوگا عید کے موقع پر حبشی لوگ کشتی لڑ رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے. پردے کی آیتیں ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. 23 سال میں اسلام مکمل ہوا ہے. مکی زندگی میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی، مدنی زندگی میں حرام ہوئی. تو دھیرے دھیرے
23 سال کے عرصے میں اسلام مکمل ہوا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے کیسے دیکھا غیر محرم مردوں کو؟ آیت حجاب پردوں کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو وہاں ایکسرسائز بھی کرائی جاتی تھی، مدرسہ بھی لگا ہوا تھا. ممالک کے جو فوجی نمائندے، ملک کے نمائندے، ایمبیسیڈر وغیرہ آتے تھے، وہی ملاقات ہوتی تھی. حتیٰ کہ میدان جنگ میں جن قیدیوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، فوجیوں کو، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ستونوں سے ان کو باندھا جاتا تھا. عدالت عظمیٰ، سب سے بڑی عدالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لگا کرتی تھی. ہم اگر مسجد کے حقوق کو اور مسجد کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھے ہوتے اور اس سے جو کام لینا، اہل محلہ میں کتنے لوگ غریب ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنی بیوائیں ہیں، کتنے مسکین ہیں، کون اسکول جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے، کون نشہ کر رہا ہے، یہ سب مسجد کی ذمہ داری ہے. 100 پارلیمنٹ ہاؤس اور ودھان سبھا وہ کام نہیں کر سکتے جو ایک مسجد کے پلیٹ فارم سے کام ہوتا ہے. لیکن ہم نے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجدہم عامرۃ وہی خراب، مسجدیں شان و شوکت کی بلند بالا عمارتوں میں ہوں گی لیکن ہدایت سے بہت دور ہوں گی. 2-4 رکعت پڑھ کر چلا جانا یہ مسجد کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے. بہت کر لیا، بقرعید کے اندر چرم قربانی کو اصول کر لیا اور بیت المال بنا دیا. بہرحال اس تعلق سے اور تفصیلات انشاءاللہ عرض کریں گے. حالات بدلتے ہیں تو عبادت کی جو کیفیت ہے اور عبادات کا جو شرعی مسئلہ ہے وہ بھی بدل جاتا ہے. ایک آدمی اپنی بیگم کو، بیوی کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی اور بہن کو لے کر سفر پہ جاتا ہے. پیدل سفر کرتا ہے، راستے میں جنگل پڑتا ہے. اب وہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، یا عصر کی، یا مغرب کی، یا عشاء کی. جو لوگ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، اسلام میں ان کے لیے سخت احکامات ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جی چاہتا ہے کہ میرے مصلی اور محراب میں کسی کو امام بنا کر، نائب بنا کر کھڑا کروں، اور جو لوگ مسجد چھوڑ کر گھروں میں جماعت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ لکڑیاں جما کر ان گھروں کو آگ لگا دوں. لیکن چونکہ بچوں کو مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، مسافر ہیں ان کو آنا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے چھوٹ ہے، عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، بیماروں کے لیے ضروری نہیں، تو ایک آدمی مسجد چھوڑ رہا ہے تو 4 آدمیوں کے پاس شرعی عذر ہے. لیکن جماعت کی تاکید کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے سینے میں کتنی گھٹن رکھتے تھے کہ جو جماعت کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھتا ہے. تو اسی طریقے سے حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، مساجد بننا، مدارس بننا یقیناً باعث ثواب ہے. کون انکار کر سکتا ہے؟ ایک آدمی حج کو جا رہا ہے، عمرے کو جا رہا ہے، مسجد تعمیر کر رہا ہے، مدرسہ تعمیر کر رہا ہے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ جماعت میں نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ مسجد کو جانا ضروری ہے، لیکن اس سے بڑا تقاضا جب بیوی کی عصمت اور پاک دامنی کا ہو اور خطرہ ہو کہ میں مسجد تلاش کر کسی قریبی گاؤں کے اندر جا کر نماز پڑھوں گا تو بھیڑ اور جانور بھی اچک لینے کا اندیشہ ہے، اور کوئی راہ چلتا مسافر عزت و آبرو پر بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے. تو مسجد کی جماعت کے مقابلے میں عصمت و عفت اور پاک دامنی کا خیال کرنا زیادہ ضروری ہے. مسجد کی تعمیر موجودہ ملک کے حالات کے پس منظر میں نہیں سمجھتا کہ لاکھوں کروڑوں روپے اس وقت لگائے جائے. جو ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اس کا تعمیری کام ہے، کرنٹ کی بل ہے، پانی کی بل ہے، اسٹاف کی تنخواہ ہے، دینے سے منع نہیں کر رہے ہیں.
ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسجد الاقصی کے ڈھنگ پر، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھنگ پر، سعودی عرب کی جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں ان کی عکاسی اور نقالی کرتے ہوئے مساجد تعمیر کر رہے ہیں، تو یہ ملک کی موجودہ حالات میں اور پس منظر میں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حالات بہت خطرناک ہیں، گمبھیر ہیں۔ جو ہیں مسجدیں اسی کو بچا دیا جائے، اور جو مدرسے ہیں وہی باقی رہ جائیں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوگا۔ مرکز میں جب سے حکومت نہیں آئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں فرقہ وارانہ فساد وغیرہ جب ہوتا ہے، جیسے نوح کے علاقے میں، وہاں تقریباً 22 مکانوں کو ڈھا دیا گیا بلڈوزر سے۔ ہائی کورٹ نے جاگا اور اسٹے دیا تو بھی اس وقت جب چڑیا کھیت چک چکی تھی، چڑیا نے کھیت کو چر لیا تھا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم اسٹے دیں گے، ابھی جاگا ہو گیا تو ہو گیا، ایک آدمی کو مرڈر کرنا تھا، قتل کرنا تھا، ہو گیا۔ اب ہم کہیں کہ برا تو تھوڑی نا اس میں جان آ جائے گی۔ سب ناٹک ہیں، کھیل ہیں۔ مساجد، مدارس، ان کے اوپر بہت سخت پہرا لگا ہوا ہے، بری نظر ہے۔ بدنام تو مرکزی حکومت کا جو وزیر اعظم ہے وہ ہے، اور اتر پردیش کا جو چیف منسٹر ہے وہ ہے۔ ان جیسے 100 لوگوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور آسام کا جو چیف منسٹر ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، یہ وزن پڑ جائے گا۔ یہ بدنام ہو گئے ہیں، یہ میڈیا میں آئے ہوئے ہیں۔ لوگ وزیر اعظم کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں اور یو پی کے وزیر اعلیٰ کی طرف۔ وہ جو CMA RAC وہ فلاں فلاں جو تھا، تو اس کی جو جیلیں ہی آسام میں کبھی کی بن چکی۔ آسام میں جو حکومت کی تعاون سے، مدد سے ادارے چل رہے تھے کبھی کی بند ہو چکے، اور ہزاروں مرد اور ہزاروں عورتیں، وہ کیا جو اسکول وغیرہ ہیں ان کے اندر یہ نارسی RAC کا عنوان بنا کر ان کو قید کر دیا گیا ہے۔ ابھی ماضی قریب کے اندر، یعنی گزشتہ جمعہ اور اس جمعہ کے اندر، حلالات اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے گھر کی چار دیواری کا مسئلہ ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ جب عورت محرم کے ساتھ جائے یا غیر محرم کے ساتھ عمرے کو حج کو جائے تو کون سی سیاسی اونچ نیچ ہونے والی ہے؟ چلو 370 دفعہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کے رہنے سے، اس کے جانے سے وہاں کی قوم پر اثر پڑتا ہے۔ کسی کی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے، خاوند کے ساتھ جا رہی ہے، اور محرم اس سے نظام سلطنت میں، نظام حکومت میں کیا اونچ نیچ آنے والی ہے اور کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تو ان کی جو عزائم ہیں، ارادے ہیں، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ 3 طلاق، اس کو جیل میں ڈالنے سے کون سا ملک کی طاقت کو تقویت پہنچتی ہے، کون سی سائنس و ٹیکنالوجیوں کو عروج ملتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ملک جس طرف چل پڑا ہے، وہ احتجاجوں سے، وہ بند کمروں کے ایئر کنڈیشن بند کمروں کے اندر قرارداد پاس کر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غیرت، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہوتا ہے، تو ان کو عورتوں کی معصومیت اور بچوں کی بھولا پن کچھ بھی سمجھ۔ دیکھیے اب فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، نہ عورت ذات پر رحم کیا جا رہا ہے، نہ بچوں پر رحم و کرم کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال بن چکی ہے۔ بس میں برقعے والیاں کو پیری ہے، چاولاں دے رہی، 2500 روپے دے رہی، یہ پاخانے کے کیڑے کے برابر۔ اصل ہم کو مذہبی آزادی چاہیے۔ RAC یا نارسی مرتد بنانے کا کارخانہ ہے۔ اس کے اندر کہا جائے گا کہ آپ نے بلڈنگ جو بنائی ہے پرمیشن لیا ہے، پلان منظور کیا ہے، تو نہیں تو ٹھیک ہے، تو دبالش کر دیں گے، ورنہ NRC کو مانو، CA کو مانو۔ لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ مرتد بنانے کا یہ کارخانہ ہے۔ نظام تعلیم، ایجوکیشن کے اندر، سرکاری محکموں میں
بلکہ دیگر پرائیویٹ اسکولوں کے اندر ایک خاص قسم کا رنگ چڑھایا جا رہا ہے، بھگوا رنگ. اس میں ان کی الگ الگ مورتیاں ہیں، الگ الگ چیزوں کے الگ الگ خدا ہے. بارش برسانے والا بھگوان الگ ہوتا ہے، بچے دینے والا الگ ہوتا ہے، کاروبار کو چمکانے والا لکشمی دیوی ہوتی ہے. تو ایجوکیشن اور تعلیم کی جو دیوی ہے وہ سرسوتی دیوی ہے. اسکول کے احاطے میں حاجی صاحب اسکول چلائے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، مسجد کے متولی، مسجد کے سیکریٹری، پنچایت کے مکھیا، سرسوتی دیوی کی مورتی کو رکھنا پڑے گا اور اس سے پرارتھنا کرنا پڑے گا، دعا مانگنی پڑے گی کہ ہمیں صحیح تعلیم دے اور صحیح ایجوکیشن دے. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اگر قربانی نہ دیتے، اپنی زندگی وقف نہ کرتے، حضرت افضل مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے فتوے پر سب سے پہلے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نہ اپنی بیویوں کا خیال کیا، نہ اپنے گھرانے کا خیال کیا، نہ خاندان قبیلے کا خیال کیا. آج دیش ورودھی، ملک کے دشمن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو غدار کہتے ہیں. ملکوں، شہروں کے نام بدلے، گلیوں کے نام بدلے، نصاب تعلیم کے اندر مداخلت کی. اب جو چل رہا ہے، 2 رکعت کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، کوئی پیر جمعرات کا روزہ آج رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، ورنہ چائنا کے اندر اس کے روزے کو توڑنے کے لیے سرعام فروٹ کھلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، پیپسی پلایا جاتا ہے، اور اگر نہ مانے تو پھر الیاذ باللہ استنجا وغیرہ پلا کر ذلیل و رسوا کیا جاتا. آج ملا ہے موقع، کر لیجیے. مسلمانوں نے موجودہ حالات سے سبق نہیں لیا، ان کو کچھ بھی فرق نہیں. میری دکان چل رہی ہے، میرے بچوں کے رشتے ہو رہے ہیں، میرا کاروبار چل رہا ہے، میرا کارخانہ چل رہا ہے. کیا تعداد نمازیوں کی بڑی ہے؟ کتنے لوگوں نے حالات کو سامنے دیکھ کر چہرے پر سنت لے آئی ہے، گھروں کو ہوم تھیٹر ہونے سے بچا لیا ہے، کتنوں نے سود سے بچ لیا ہے، حرام روزی سے بچ گئے ہیں. ان کی زندگی میں تہجد آ چکی ہے، نمازیں آ چکی ہیں. کیا صورتحال ہے مساجد کی؟ ایک ہی تو یہ مسجد کا سر چشمہ ہے جو کچھ سیراب کر رہا ہے، ورنہ کیا دین بازاروں میں ملے گا؟ کیا دین ٹی وی کے سامنے ملے گا؟ کیا دین فلم ایکٹروں میں ملے گا؟ کیا دین ناچنے اور گانے والوں میں اور والیوں میں ملے گا؟ آج ماؤں کی گودیں اور ان کی کوکھ باندھ ہو چکی ہے. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے اندر جب پہلا چاند ہلال نظر آتا، اس کی بڑی اہمیت تھی عربی تاریخوں کی. میرے خیال میں 99% مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ عربی تاریخ کیا ہے، کون سے مہینے سے سال شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، کون سے عربی مہینے کے اندر کون سا خاص واقعہ پیش آیا. شاید 99% مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. ان کی شادی کی سالگرہ کا پتہ ہے، ان کے بچوں کے برتھ ڈے کا پتہ ہے، ان کے گھروں کے ادگھاٹن کا اور ٹھنڈی کا پتہ ہے. شریعت کے سارے احکامات قمری مہینوں سے، عربی مہینوں سے وابستہ ہے. محرم میں عاشورہ آتا ہے، ذی الحجہ میں حج آتا ہے، قربانی آتی ہے، رمضان عربی مہینوں کے اندر آتا ہے، رجب میں معراج کا واقعہ مشہور ہے، اور شعبان کے اندر شب برات آتی ہے. اسلام کے سارے احکامات عربی مہینوں سے متعلق ہیں. عورت طلاق ملنے کے بعد، خلا ملنے کے بعد عدت جو گزارے گی وہ انگریزی تاریخ سے نہیں، عربی تاریخ سے گزارے گی. نوکروں کا جو مالک یجمان ہے، جو تنخواہ دیتا ہے، وہ عربی مہینوں کے حساب سے دے گا. قمری کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر 33 سے 23 دنوں کا چھوٹا ہوتا ہے. قیامت کے دن اگر وہ دامن پکڑ لے
آپ انگریزی مہینے کے اعتبار سے 31 کو پہلی تو تنخواہ دیتے ہیں اور 29 کا چاند نکلا تو 1-2 دن کا گیپ ہو گیا اور ہم نے اس مزدور کا حق مار دیا. یہاں تو خاموش ہے وہ، اس کو پتا نہیں کہ اسلام کا نظام اور سسٹم کیا ہے، اس کو یہ پتا نہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کس بات پر مواخذہ کریں گے. تو وہ لے تو رہا ہے انگریزی حساب سے، لیکن چونکہ 23 دن کی ایکسٹرا اس نے ڈیوٹی کی ہے، قیامت کے دن دامن پکڑ لے اور کہے حج دو گے تو میں معاف کروں گا، نمازیں دوں گے تو میں معاف کروں گا، تہجدیں دو گے اور مسجدیں تعمیر کی، مدرسے تعمیر کیے، صدقہ کیا، خیرات کیا تو میں تم کو معاف کروں گا. اس لیے اس کے کارخانوں کے مالک اور نوکر کے یہ سب جو چیزیں ہیں عورت عزت گزارتی ہے وہ بھی عربی مہینوں سے. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ کہتا ہے لوگوں کے اس کے اندر وقت ہے، ٹائم ٹیبل ہے. اسی کو دیکھ کر بقرعید کی جاتی ہے، اسی کو دیکھ کر مزدلفہ میں عرفات میں قیام کیا جاتا ہے، اسی کو دیکھ کر رمضان شروع ہوتا ہے، اسی کو دیکھ کر رمضان ختم ہوتا ہے، اسی کو دیکھ کر قربانی ابتدا اور اس کی انتہا کا پتہ چلتا ہے. تو بہرحال یہ عربی تاریخ کو جاننا من جملہ فرائض کے اور ذمہ داریوں کی ایک ذمہ داری ہے، اور ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ملک کے موجودہ حالات کے اندر مساجد کو مزین کرنا، پختہ کرنا اب حالات ساتھ نہیں دے رہے ہیں. آسام کی ڈیٹینشن کیمپ میں اگر کسی کے مرد کو کسی گھرانے سے گرفتار کیا گیا، کمائی کرنے والا وہ تھا، تو بیوی کھائے گی کہاں سے، بچے کھائیں گے کہاں سے؟ مسجد کی تعمیر کے مقابلے میں جو ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ اس کو چندہ نہ دیں، نئی مسجدوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. اب بتائیے کہ حصور کو جانے والا جو ہائی وے روڈ تھا، ہم جب عمر آباد میں تمل ناڈو میں پڑھ رہے تھے، چھوٹی سی سڑک جیسے ٹینڈری روڈ ہو، اوینی روڈ ہو یا آپ کی مودی روڈ ہو، چھوٹی سی سڑک تھی، کچے پتھر باہر کو آئے ہوئے تھے. ڈبل لائن بنی، اس کے بعد 4 لائن بنی. اب ملک کی جو ترقی ہے اور سسٹم ہے، کوئی ہائی وے جس کی 4 لائن ہے گارنٹی نہیں کہ یہ یہیں پر رک جائیں گے. ہو سکتا ہے آگے 6 لائن کر دیں، ایکسپریس ہائی وے بنا دیں، جیسے بمبئی سے پونا بنایا، بنگلور سے میسور بنایا. اب کون بے وقوف یہ خدشہ رکھتے ہوئے کہ سڑک کی توسیع اور چوڑائی کے موقع پر وہ وہاں مکان پختہ بنائے گا؟ کل تو ٹوٹنے والا ہے. آسام کی صورتحال، اتر پردیش کی صورتحال، یہ تو بھلا ہو جمعیت علماء کا. ان لوگوں نے درخت کی جڑوں کے اندر ایسڈ کو ڈال دیا تھا، درخت کو ایک جھٹکے میں گرنے کے قریب کر دیا تھا. ہندوستان کے اندر لاکھوں مساجد ہیں اور ان تمام مدرسوں اور مسجدوں کی جو ماں ہے ہندوستان کے اندر دارالعلوم ہے. دارالعلوم دیوبند کے اندر جو شیخ الہند لائبریری قائم کی گئی، کروڑوں روپیہ اس کے اندر لگا. میرے خیال میں اتر پردیش کے اندر اتنی بڑی عمارت، اتنی اونچی عمارت، اتنی پختہ عمارت شاید کسی نے بنائی ہو. دارالعلوم دیوبند 250 سال ہوا شروع ہو کر. حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب مدرسے کی بنیاد ہوئی تو اس کے اندر جو 6 چیزیں لکھی، شرائط لکھی، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی، حکومت کی مدد نہیں لیں گے، ہم حکومت کا تعاون نہیں لیں گے، بھوکے مر جائیں گے اور راستے میں چلنے والے فقیر بھکاری سے چودنی لے لیں گے، اٹھنی لے لیں گے، روپیہ لے لیں گے، حکومت سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں لیں گے. اتنا بے نیاز مدرسہ 250 سال سے چل رہا ہے. موجودہ حکومت جب اتر پردیش کے اندر آئی تو اس نے مجسٹریٹ کو حکم دیا اس کی انکوائری لگانے کے لیے. یہ جو شیخ الہند لائبریری بنی ہے، یہ لائبریری بھی ہے، دارالحدیث بھی ہے،
اور بہت اس کے اندر ادارے ہیں، شعبے ہیں. تو مجسٹریٹ آیا اپنے سیکورٹی گارڈوں کو لے کر، پولیس کے محکمے کو لے کر اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کو لے کر کہا کہ اس کا پلان دکھائیے. اربوں خربوں کی عمارت، کہاں پلان ہے اس کا جب اس کی یہ صورتحال ہے؟ حضرت اقدس استاد محترم حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دعوت برکاتہم العالیہ زندگی گزارو تو ایسی زندگی گزارو. آج لاٹھی کے سہارے سے چل رہے ہیں وہ، آج صاحب فراش تقریباً ہو چکے ہیں، پھر بھی جمعیت کی باغڈور. عدالت کے اندر جب کوئی ہندوستان میں کوئی مسئلہ آتا، عدالت کے اندر سب سے پہلے درخواست دینے والے، اپلیکیشن دینے والے یہ حضرت ہیں. نیوی کے اندر ایک بڑے آفیسر کو داڑھی رکھنے کی وجہ سے سسپینڈ کر دیا گیا. جمعیت علماء نے وہ کیس لڑا اور جیت گئی، پھر اس کو دوبارہ ڈیوٹی ملی. اور وہ میسور کے عزیز سیٹھ صاحب، اللہ غریب کی رحمت کرے، غریب پرور تھے، اپنے لیے زندگی میں کچھ نہیں بنایا، غربا کے لیے بیڑی کالونی پناہ انہوں نے بنایا. ان کا ایک باڈی گارڈ تھا، باشرا تھا، داڑھی والا. حکومت نے، پولیس محکمے نے ان کو نکال دیا، یہ ڈسپلن کے خلاف ہے، یا تو داڑھی رکھ لو یا تو ڈیوٹی میں آئے تو صفا کر کے آؤ. جمعیت علماء نے کیس لڑا اور الحمدللہ پھر دوبارہ ان کو ڈیوٹی پر بحال کر دیا گیا جب ان کا باڈی گارڈ تھا. سینکڑوں ہزاروں بچوں کو دہشت گردی کے کیس کے اندر بڑی سخت جیلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. جمعیت علماء ان کا کیس لڑتی ہے، ہمارا کیس بھی جمعیت علماء نے لڑا. الحمدللہ 2.25 سال کے عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں سے رہائی نصیب فرمائی. اتنی عمر 80 کے آس پاس ہیں. دارالعلوم دیوبند کی حدیث کا درس ہے. بہت اسکول چل رہی ہے، مدنی اسکول، جمعیت علماء کی ذمہ داری ہے، اور ان کو ہندوستان کا امیر المؤمنین بنایا گیا، امیر بنایا گیا ہے. گھریلو ذمہ داری، ساس بہو کا کچھ ہو گیا، بھائیوں بہنوں کا کچھ ہو گیا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی غیبی طاقت ہے. یہ جورو کے پیچھے مرنا، یہ دکانوں کے پیچھے مرنا، یہ مکانوں کے پیچھے مرنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اور موجودہ صورت حال کے اندر. تو بہرحال ابھی جو نوح کے علاقے کے اندر مکانوں کو منہدم کیا گیا، سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن لگائی حضرت نے. ٹھیک ہے، آج نہیں تو کل اس کے تعلق سے بات ہوگی. آسام کا میں نے بتایا نا کہ سینٹرل کا وزیر اعظم اور یو پی کا وزیر اعلیٰ 100 کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے، اور آسام کا وزیر اعلیٰ جو چپکے سے ذرا کہیں سلنڈر پھٹا کسی مسجد کے قریب، مدرسے کے قریب، دہشت گردی کا لیبل لگا کر بلڈوزر کی سنت حرامزادے نے شروع کی ہے. اب اس کو دیکھا دیکھی دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، تو اس نے یہ بھی کیا تھا. بنگلہ دیش سے بہت سال پہلے، 100 سال پہلے، 75 سال پہلے، وہاں ناگفتہ حالات، نوکری کی کمی، آمدنی کی کمی، معیشت چل نہیں رہی تھی. تو بہت بڑا طبقہ ہجرت کر کر بنگلہ دیش آ گیا، بنگلہ دیش سے یہاں آ گیا آسام کے اندر، اور انہوں نے آئی ڈی بنا لیا، آدھار کارڈ بنا لیا، بجلی کا بل پر اپنے نام چسپاں کر دیے. تو یہی دیش کا قانون ہے، حکومت کا قانون ہے. وہاں جو لوگ الیکشن کو کرتے ہیں، وہ کاؤنسلر کے لیے کھڑے، ایم ایل اے کے لیے کھڑے، ایم پی کے لیے کھڑے. یہ مہاجر جو بنگلہ دیش سے آئے تھے، ان کو پکڑ کر وہ آئی ڈی بنا رہے تھے، انہوں نے ہی بنایا. اب اس ظالم نے کیا کیا، گھروں کو آگ لگا دی کہ تم دیش ورودھی ہو، بنگلہ دیش سے آئے ہوئے ہو، این آر سی اسی لیے بنایا گیا، اور ڈیٹینشن کیمپ کے اندر ڈال دیا. ہندوستان کے اندر کسی موجود آدمی کی رہنے کی، زندہ رہنے کی نشانی کیا ہے؟ ڈپو سے چاول لینا کیا نشانی ہے؟ اسکول میں بچوں کو داخل کرنا، ڈاکٹر بنانا، انجینئر بنانا. یہ جو آئی ڈی کارڈ ہے، جیسے اعمال اسلام کی روح کلمہ ہے، توحید ہے،
ایک آدمی حج پر حج کرے، عمرے پر عمرہ کرے، مساجد بنائے، مدارس بنائے، ماں کو موڈے پر بٹھا کر ساری زندگی طواف کرا، کلمہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آپ کروڑوں کا ٹیکس پے کرتے ہو، جی ایس ٹی پے کرتے ہو، لیکن آئی ڈی نہیں ہے تو آپ کا وجود ہی نہیں ہے، آپ نہیں ہیں اس ہندوستان کی سرزمین پر. تو وہ آسام کے اندر لاکھوں مسلمانوں کے آئی ڈی کو ختم کر دیا. وہ جب گئے ووٹ دینے کے لیے کہ ووٹنگ لسٹ میں ہمارا نام، اس نے کہا آئی ڈی دکھاؤ، آئی ڈی نہیں، انکوائری کرے، اس کو رد کر دیا گیا. حضرت اقدس مولانا سید ارشد صاحب مدنی دعوت برکاتہم العالیہ جگت علماء کے پلیٹ فارم سے ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن لگائی. ان کی نسلوں کی نسلیں ہندوستان کے اندر پیدا ہوئی اور ان کے پاس آدھار کارڈ، آئی ڈی کارڈ، راشن کارڈ، بل کا اور گھر کے ڈاکومنٹ سب ان کے نام پر ہیں. اور بنانے والے الیکشن میں کھڑ کر ایک ایک ووٹ کے لیے انہوں نے محنت کی ہے. اور آج ان کو اگر ان کو کہتے ہیں آئی ڈی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ باہر سے آئے ہوئے بھگوڑے ہیں اور ان کو ڈیٹینشن کیمپ کے اندر ڈالا جائے، ان کو جیل کے اندر ڈالا جائے. تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو پاس نہیں کیا، واپس تو نہیں دیا آئی ڈی، لیکن اس پہ لگا دیا کہ ابھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس آئی ڈی نہیں ہے. تو وہ پرانا ڈیٹا تھا کمپیوٹر کے اندر، اس کو دوبارہ حضرت نے نکالنے کی کوشش کی. زندگی وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، جوروں کے لیے مرنا، اولاد کے لیے مرنا. گلی کا کتا بھی یہ کام کر لیتا ہے، گلی کا سور بھی یہ کام کر لیتا ہے. اور بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے پیدا ہوئی ہی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے پیدا ہوئے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم لگتا ہے کہ اپنے لیے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وجود اپنے لیے ہے ہی نہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو اور تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا. دکان کے لیے، ہوٹل کے لیے، زمین کے کاروبار کے لیے، شادیوں کی دلالی مداوت نہیں، یہ تمہارا کام نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کو قائم کرو، روزی ہم دیں گے، ہماری ذمہ داری ہے. خیر امت ہو تم، عادی بن کر آئے ہو، رہبر بن کر آئے ہو، نمائندہ بن کر آئے ہو. قوم بھوکی ہوگی، کھانا کھلانا آپ کی ذمہ داری ہے. قوم پیاسی ہوگی، پانی پلانا آپ کی ذمہ داری ہے. قوم ننگی ہوگی، کپڑا پہنانا آپ کی ذمہ داری ہے. لٹک کر پٹک کر جھٹک کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جمعیت علماء گرچہ کہ اس میں 2 فرقے ہو گئے، جو ہم کو کیا لینا دینا. گوشت کی ایک دکان تھی، 2 دکانیں ہو گئی تو محلے والوں کو فائدہ ہو گیا. ایک ہوٹل کی 2 ہوٹلیں ہو گئی تو پھر محلے والوں کو فائدہ ہو گیا. ایک سرچشمہ پانی کا تھا، 2 ہو گئے، فائدہ ہو گیا. وہ نظریاتی اختلاف کیا اماموں کے درمیان نہیں تھا؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. لاکھوں مسائل کے اندر اختلاف ہے ان 4 اماموں میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں امام زفر، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف. استاد بولتا تو شاگرد نہیں مانتا، شاگرد بولتا تو استاد نہیں مانتا، انہیں 2 مانے تو تیسرا نہیں مانتا. جھگڑے نہیں، لڑائیاں نہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر تو ان کا پرتباق استقبال کیا. آج ایک عالم کو برداشت نہیں کرتا، فرقوں میں بٹے ہوئے، اس کی کیا تقریر، اس کا کیا بیان، اس کی کیا زندگی. پیدائش سے لے کر اب سے لے کر موت تک دوسروں کی کھوتیاں، دوسروں کو بے حجاب اور دوسروں کو ذلیل کرنے میں مسلمانوں کا وقت لگ رہا ہے. سنت ہے کہ مہمان کچھ تحفہ وغیرہ لے کر جائے. جب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ملک کی سرحد میں داخل ہوئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنی چاہیے تو چادر تحفے میں دی. بیٹی نے، نابالغ بچی تھی، چھوٹے بچے تھے، لے جا کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رات بھر اس چادر کو جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے لگی ہوئی تھی پانی میں بھگویا اور صبح تہجد کے وقت نہار پیٹ اسے پی لیا اور کہا کہ اس سے میرے انوار و برکات کے اندر اضافہ ہوگا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے اندر گئے
مہمان نوازی ہوئی. مین بنیادی جو اختلاف ہے وہ رفع یدین کا، آمین زور سے بولنا، آہستہ بولنے کا، اور امام کے پیچھے قرات کرے نہ کرے، یہ مین بنیادی اختلاف ان چار اماموں کے درمیان. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کے قریب جو مسجد ہے وہاں نماز پڑھی تو آپ نے رفع یدین بھی نہیں کیا اور آمین بھی زور سے نہیں کہا. شاگردوں نے کہا اسی بات پر تو آپ کا جھگڑا ہے، اسی بات پر تو مسلک الگ بنا ہے، اسی بات پر تو کتابیں الگ چھپی ہیں. اگر آپ نے رفع یدین نہیں کیا ہے تو پھر یہ جو دو ملکوں کے درمیان بارڈر کی دیوار ہے 0 لائن ہے، یہ تو ختم ہوگی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا مسلک رفع یدین کرنا بھی ہے، آمین زور سے بولنا ہے، کیوں چھوڑ دیا؟ صاحب عظمتی صاحب حاضل قبر، اس قبر والے کے احترام میں نے اس کو چھوڑ دیا. ایک دوسرے کا احترام تھا، اکرام تھا. حضرت افضل قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا عجیب مقدمہ نقل کیا ہے. یو پی کی کسی عدالت کے اندر مسلمانوں کے 2 فرقے گئے. ایک فرقہ آمین زور سے بولنا، ایک فرقہ آمین آہستہ کہنا. اور یاد رکھو شب قدر جیسی نعمت اور شب قدر جیسی دولت عظمی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کو دے کر بھیجا. جا بتا دو فلاں تاریخ شب قدر ہے. شب قدر پورے رمضان میں ڈھونڈنے کا مسئلہ ہے، آخر عشرے میں ڈھونڈنے کا مسئلہ ہے، 7 راتوں میں ڈھونڈنے کا مسئلہ ہے. اور یہ قول سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ سال بھر میں کوئی بھی رات شب قدر کی ہو سکتی ہے. یہ علم اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام کو. لیکن وہاں 2 آدمی لڑ رہے تھے، اختلافات کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے. اللہ نے کہا اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے ہم اس علم کو اٹھا لیتے ہیں. بہت بڑی نعمت آپسی اختلافات اور آپسی جھگڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سے مسلمان محروم ہو رہا ہے. اور قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اختلاف مت کرو، جھگڑے مت کرو ورنہ تمہاری ہوا پھڑ جائے گی. آج استنجا پینے والی قوم کی ہمت کہ تم کو مکان نہیں دیں گے، تمہارا بیکاٹ کریں گے، تم کو وارننگ دیں گے، 8 دن کے اندر یہاں سے ٹھیلے ہٹا لو، مکان خالی. اتنے زمزم پینے والوں سے ٹکر لے، پیشاب پینے والے، کعبے کی طرف رک کر نماز پڑھنے والوں سے ٹکر لے. آسن کے راستے کے اندر شرمگاہ کی مورتی ہے، متھرا کے اندر، ہاپوڑ کے اندر عورت کی شرمگاہوں کے مجسمے ہیں. کعبے کی طرف رک کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات پڑھنے والا شرمگاہوں کا پجاری، عضو تناسل پیشاب مرد کے عضو کا پجاری، کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے؟ وہ چاند، وہ سورج، اس کے سامنے چراغ کی کیا اہمیت ہے؟ بس یہ کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ان شر الدواب، اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر اس سے بری مخلوق نہیں ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ کتے اور سمروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ کہے ایک فقیر نالے میں رہنے والا، گٹر میں رہنے والا وقت کے بادشاہ کو کہے کہ میں تجھے کھانا نہیں دیتا، تیری حیثیت کیا ہے؟ مسلمانوں کی طاقت کمزور کیسے ہوئی؟ مسلمانوں کا جو وزن تھا کمزور کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی حیثیت کا جسدی واحد ایک جسم کی طرح ہے. پیر میں کانٹا چبھتا ہے، منہ سے آہ نکلتی ہے، پیر میں کانٹا چبھتا ہے، آنکھ سے درد کا پانی نکلتا ہے. آج بغل والا کیسی زندگی گزار رہا ہے، اس ملک کے اندر، اس اسٹیٹ کے اندر، اس شہر کے اندر، ان گلیوں کے اندر، ان محلوں کے اندر تمہیں برتھ ڈے بنانے سے فرصت نہیں، جوڑوں کو خوش کر کر اینیورسری منانے سے فرصت نہیں، شادی کے اندر فضول خرچی کرنے سے تمہیں فرصت نہیں. کتنی خواتین ہیں جو اپنے جسم کا سودا کر کر
اپنے شوہر کو جیل سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں. پتا ہے آپ کو؟ ایک ساتھی تھے پونا کے، اور وہ جو شیروانی ڈریس وغیرہ جو آج دلہا پہنتا ہے، بڑی مہارت تھی ان کی، ہیں ابھی بھی وہ. لاکھوں روپے کا سوٹ بنایا کرتے تھے. ایک بم بلاسٹ کے کیس میں ان کو پکڑا گیا تو تھوڑی نہ موقع دیتے ہیں کہ اسے تالا لگا دو، شٹر ڈاؤن کر دو، بجلی کا بل بند دو، کرایہ بند دو، گھر کا نام نئے. جیسے موت آ کر پنجہ مارتی ہے، یہ محکمے والے آ کر پنجہ مارتے ہیں. یہ ابھی سوار ہو کر دلی کی عدالت تک نہیں پہنچے، گھر کو چپو نے اچک لیا. وہ جو محلے کی بیواؤں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی، غریبوں کی اور ضعفاء کی مدد کرتا تھا، وہ وقت آیا ہم نے سنا کہ ان کی بیگم دوسروں کے گھروں کے اندر برتن کو صاف کر کر کھمایا کرتی تھی. انگلش اسکول والے ان کے بچوں کا ایڈمیشن نہیں، وہ ہمارے ساتھ کمرے میں رہیں، سیل میں رہیں. کہاں کے دہشت گرد کے بچے کو نہیں لیتے. بعد ہم نے وہاں کے مدارس کو سفارش کے خط لکھے، کہا کہ آپ مدرسوں میں ڈال دیجئے، آرام ہوگا. تو یہ حرام کے پیسے اور یہ حرام جگہ پر لگ رہے. کیا ہو رہا ہے اس سے؟ داڑھی مڑانے کے لیے امریکہ بلیٹ دے کر بھیج رہا ہے. مسلمانوں نے خود جب اللہ سے رشتہ دور کیا، نبی کی سنتوں کی توہین کی، اختلافات کیے، جھگڑے کیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے دل کی جو حیبت تھی غیروں کے اندر اس کو چھین لیا. آپسی اختلاف کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دسترخوان پر جیسے بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، مسلمانوں پر یہود و نصارہ، اسلام مسلمان دشمن ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ کرام مکی زندگی کو جنہوں نے دیکھا تھا، عباس ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کو دیکھا تھا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو دیکھا تھا، ام عمارہ کو دیکھا تھا، حضرت اسماء کو دیکھا تھا، حضرت زنیرہ کو دیکھا تھا. انہوں نے دیکھا تھا کہ حرم محترم کے اندر آقا سجدے میں ہیں اور ان کی اجڑی کو ڈال دیا گیا. طائف کے پتھر اور طائف کی گلیاں گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت کی نہروں سے اور بہتی لہروں سے اور وہاں کی خوشبو اور عود و عنبر سے زیادہ آپ کے خون مبارک کے دھبے طائف کی سرزمین کے اندر لگے ہوئے تھے. یہ منظر انہوں نے دیکھا تھا. وہ کہاں سمجھ سکتے تھے؟ ان کو منظور تھا کہ سولی پر چڑھ جائیں، ان کو منظور تھا کہ وہ کٹ جائیں، مر جائیں، ان کو منظور تھا کہ وہ ان کا خون کا قطرہ قطرہ اور جسم کا ٹکڑا ٹکڑا اللہ کے راستے کے اندر کام آ جائے. یہ کمبخت ظالم جو فرعونوں کے اندر بدترین فرعون تھا ابو جہل، جب ایک صحابی عورت کی شرمگاہ کے اندر برچہ مارا اور ان کی عمر 80 سال کے قریب، نوجوان بھی، آج پولیس کے سامنے جیلوں میں ہم نے مرتد ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھا. نام اسلامی نہیں، چہرے سے شناخت نہیں، لباس سے پہچان نہیں. عورت کی آدھی زندگی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بچے کو دودھ پلاتے ہوئے گزر گئی. وہ عورتیں جو بے حیا، بے شرم، فلم کو دیکھتے دیکھتے، رنڈیوں کا ناچ دیکھتے دیکھتے، جنہوں نے اپنے بچوں کو پالا ہوگا، تو کیا ان کے گود میں مجاہد پیدا ہوں گے؟ کیا ان کے گود کے اندر قاسم نانوتوی پیدا ہوں گے؟ کیا ان کی گود کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کی زبان ایسا لگتا ہے کہ جنت کی بہتی نہر ہو، گھنٹوں آپ بات کریں، اس کے بعد خاموش رہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی پیاسے سے پیالے کو ہٹا دیا گیا ہو. یہاں پونا گھنٹہ تقریر، 1 گھنٹہ بیان ہو جائے تو لوگ سسرال سے دی ہوئی ڈپلیکیٹ راڈو بات کو دیکھتے ہیں کہ حضرت ٹائم ہو گیا، موبائل دکھاتے ہیں کہ ٹائم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، آپ بھی عربی، ہم بھی عربی، لیکن ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ کہا کہ جبریل علیہ السلام سے میں نے قرآن کیوں تک پڑھا ہے، یہ کہا کہ معراج میں اللہ کے قریب گیا تھا، یہ کہا کہ معراج میں اللہ کی دیدار ہوئی تھی، یہ کہا کہ معراج میں نے جنت کی سیر کی تھی،
یہ کہا کہ اللہ نے مجھے امام الانبیاء بنایا ہے؟ کیا یہ کہا کہ خاتم الانبیاء بنایا ہے؟ کیا یہ کہا کہ بیت المقدس کے اندر معراج کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر مقتدی تھے اور میں امام تھا اور امام الانبیاء؟ کیا یہ کہا کہ قرآن کو پڑھتے پڑھاتے میری زبان کے اندر جنت کے مزے آ گئے اور جنت کی بہتی نہروں کی لذت آ گئی، سجدوں کی مٹھاس آ گئی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زبان میں جو تقویٰ ہے، طہارت ہے اور جنت کی بہتی نہروں سے زیادہ مٹھاس اور لذت ہے، اللہ کی قسم وہ حلیمہ سعدیہ کے دودھ کے قطرات کا اثر ہے۔ یہ فلمیں دیکھنے والیاں، یہ رنڈیوں کی کپڑیاں پہننے والیاں، وہ بے غیرت شوہر جو حرام کی کما کر اپنی بیوی کے پیٹ کے اندر حرام کے لقمے ڈال رہا ہے، ماٹی کیج کا گھر لینا دینا کتنی مرتبہ کہنا، وہ ٹیلنٹ ایک پروگرام آتا ہے ٹی وی کے اندر، اس کے اندر عجیب عجیب چیزیں بتاتے ہیں، بندر اپنا کرتب دکھا رہا ہے، بلی کچھ کہہ رہی ہے، کتے کو کہا جاتا ہے 2 تو 2 مرتبہ بھونکتا ہے، 10 تو 10 مرتبہ بھونکتا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ عشاء کے کھانے سے فارغ ہو کر سنت و نوافل کے بعد بیان کرتے، فجر کی الصلاۃ خیر من النوم پر باقی دامنہ ہوتا تھا۔ حضرت نے کہا یہ بیان اگر میں ریگستان کے پاس کہتا، وہاں سب تو شادہ بھی آ جاتی، وہاں زعفران آ جاتے، وہاں کھیت کھلیان آ جاتے، وہاں پھول آ جاتے۔ یہ بیان اگر میں مرے ہوئے لوگوں کے قبرستان کے اندر کرتا، قبر کے مردے قبر کو پھاڑ کر اٹھ جاتے اور تجدید ایمان کرتے اور کلمہ پڑھتے۔ میں نے ایسی غافل قوم کے سامنے بیان کیا ہے کہ ان کے چہرے پر سنت نہیں ہے اور ان کی زندگی کے اندر شرم و حیا نہیں ہے۔ جو عورتیں بے حیائی کا کام کرتی ہیں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ وہ تو ٹھیک ہے فلم میں کام کرنے والیاں، ناٹکوں میں کام کرنے والیوں کی نقالی کر رہے، تم نے جب میں نے قبول کیا کہا تو کیا پیٹ کو ڈالنے کے لیے، شرمگاہ پر کیچڑے ڈالنے کے لیے، یا بہترین بیڈ اور کمبل دینے کے لیے؟ خاص مکان نبی کے خاص مکان نہیں تھے، خلفائے راشدین کے خاص مکان نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کے کروڑ پتیوں میں تھے، انتقال جب ہوا 700 درہم کا قرض ان پر چڑھا ہوا تھا۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، بیٹی یہ جو میری چادر ہے پرانی اس میں کفن دے دینا۔ امی جان نے کہا ابو نیا کفن لینے کے کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ نیا کپڑا زندے لوگوں کے لیے زیادہ ضرورت ہے، قبر میں مٹی میں مل جاؤں گا میں، دمک چاٹ لے گی کفن کو۔ اتنی سادگی کی زندگی گزاری۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایک عورت کو کہیں گے جا جہنم میں جا، کہے گی اللہ آپ کا حکم، سر آنکھوں پر، لیکن میرے باپ کو، میرے بیٹے کو، میرے بھائی کو، میرے خامن کو میرے ساتھ جہنم کے اندر بھیجیے گا۔ اللہ کہیں گے کیوں؟ فرمایا کہ جب تم بے حیائی کے کپڑے پہن رہے تھے، جب تم جسم کی نمائش کر رہے تھے، میں تو کہتا ہوں کہ فواحشہ کے اڈے پر، زنا کے اڈے پر جو رنڈی اپنے جسم کا کاروبار کرتی ہے تو صرف شرمگاہ کا سودا کرتی ہے۔ یہ پورے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک کون ان کے کپڑوں کو جھانک کر دیکھتا ہے؟ شادی خانے کے اندر، شاپنگ کمپلیکس کے اندر کون ان کی مہندی کے ڈیزائن کو دے سکتا ہے؟ آپ نے کہا میں نے قبول کیا، یہ میں نے قبول کیا، حرام کا لقمہ تیرے پیٹ میں نہیں ڈالوں گا، میں نے قبول کیا چیتڑے پہنا لوں گا لیکن بے حیائی کا لباس میرے جسم پر آنے نہیں دوں گا، میں نے قبول کیا 60 دن 90 دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا امی جان گزارا کیسے ہوتا تھا؟ میں اپنے خاندان قبیلے کی کسی بچے کو بچی کو لے کر یوں کہتی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں دعا کراؤں گی، تمہارے سر پر آپ کا ہاتھ رکھواؤں گی
ایک کام کرو، گلی کوچوں کے اندر تم جو ہے صبح سویرے گھومو پھرو، کسی درخت سے کوئی کچا پھل نکل کر زمین پر پڑ جائے اس کو لے لینا۔ پوچھنے والا بچہ بھی ہوشیار تھا، چالاک تھا، اس نے کہا کہ امی جان اگر کھجور نہ ملے، فرمایا اے میرے بچے، اے میرے لال، اگر اونٹ جانور کھجور کو کھاتا ہے تو وہ بجلی اس کے اندر کی گٹلی اور بیج کو ہضم نہیں کرتا، اجلے میں، گندگی میں، پاخانے میں وہ بیج ملے تو لے کر آنا، میں اس کو دھو کر شہری افطاری کر لوں گا۔ الماری کھولو، دھڑا دھڑ کپڑے گریں گے، حساب دینا پڑے گا، تیری جورو تجھے کام آنے کی نہیں، قیامت کے دن تیرے دامن پکڑے گی۔ انا تانا سادتنا وکبرانا فضلون السبیلا، فرشتوں میرے بے حیائی کے کپڑے نظر آتے ہیں، میرے ڈانس کے کپڑے نظر آتے ہیں، میرے بالوں کا کاٹنا نظر آتا ہے، میری کمر کا دکھانا نظر آتا ہے، میرے سینے اور چھاتیوں کی نمائش نظر آتی ہے، میری بے حیائی، یہ میرا باپ کیا کر رہا تھا، جن کے لیے تم مر رہے تھے وہ عورت دعوے دار ہوگی، وہ بچی کہے گی میرا باپ اگر یسن القرآن پڑھاتا، نورانی قاعدہ پڑھاتا، حافظ قرآن بناتا، سنتوں پر چلاتا، کیا صدیق اکبر نے اپنے بچوں کو نہیں چلایا؟ کیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو دین پر نہیں لگایا؟ اگر یہ چلایا ہوتا تو آج یہ نوبت مجھے نہیں آتی۔ انا اطعنا سادتنا وکبرانا فضلون السبیلا، انہوں نے چلایا۔ ربنا آتیہم ضعفین، میری جورو، ڈسپلے کے اندر فوٹو، نام کے اندر جانے بند، اور بلڈنگ کا نام جورو کے نام سے نسیمہ منزل، شمیمہ منزل، وہ کہہ رہی ہے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، ایک عذاب مجھے دے رہا ہے تو دگنا عذاب دینا۔ یہ بے حیا، بے غیرت، بے شرم مجلسوں کے اندر جب میرے کپڑوں سے بے حیائی چمکتی تھی، اس نے روکا نہیں۔ اس کے فرینڈ آتے تھے، اس کے مہمان آتے تھے تو مجھے جھک کر دسترخوان بچانے کا حکم دیا، کرو جورو کی غلامی کرو، فجر کی نماز چھوڑو۔ یہ ولاگ کیا کی بناتی نا یوٹیوب کے اندر، یوٹیوبر، اس کے اندر دیکھیے گا کون دیکھتا ہے؟ یہ گلی کے نکڑ پر، گلی کی چوک پر جو 7-8 نوجوان بیٹھ کر دیکھ رہے، فلسطین کی بیواؤں کی آنکھ کو سن رہے، 70 سال کی بڑھیا باؤ کی گود کے اندر دودھ پیتے بچے، یہ اسرائیل کتا فائرنگ کر کر، بمباری کر کر اس کھلتے پھول کو اپنے پیروں سے دھسل لیا۔ یہ دیکھا تم نے؟ بلو فلم دیکھ رہے ہیں، یہ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ڈرگس کے عادی بن چکے ہیں، یہ نشے کے عادی بن چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بہت سارے لوگ مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله، یہ منافق، یہ دغلی پالیسیاں والا مسجد سے جنازہ لے کر سمجھتا ہے کہ یہ اسلام کی نشانی ہے، جانور کو بقرعید کے اندر بڈر کر کر، قتل کر کر قربانی کے نام پر یہ سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ حرام کے، سود کے، رشوت کے، ظلم کے، تشدد کے پیسے، جس میں جہنم کا لہو بھی مشکل سے ملتا ہے، وہ پہن کر احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک جب حرم محترم میں کہتا ہے تو فرشتوں کی صدا اور فرشتوں کی ندا تجھے معلوم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ لا لبیک ولا سعدیک، تیری لبیک بھی قبول نہیں، تیری سعدیک بھی قبول نہیں۔ یہ اولاد کام نہیں آئے گی، یہ بیویاں کام نہیں آئیں گی۔ بڑا حیرت ہوتی ہے، 48 ڈگری گرمی، یہ جولائی کا مہینہ یا اگست کا مہینہ کھجوروں کے پکنے کا سیزن ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر 30 پر 9 ڈگری فجر کے نماز، تہجد کے نماز کے وقت، اور 42 ڈگری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، وہ ہمارا قبلہ ہے، وہ ہمارا کعبہ ہے۔ ایک ایک پل کی خبر کہتے ہوئے، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے کلیجے کو راحت پہنچتی۔ اللہ اگر ہمیں پرندہ بنا دیا ہوتا
پر لگا دیے ہوتے. ہر دن ہم قبلے خدا کی سیر کرتے, نبی کے در پر پہنچ کر سلام پیش کرتے, ریاض الجنہ میں جنت کے ٹکڑے میں نماز پڑھتے. اللہ کیا مجبوری ہے, کیا بے بسی ہے, پاسپورٹ ضبط ہو جاتا ہے, باہر نکلنے پر پابندی ہوتی ہے, طواف کو دیکھ کر جی لگ جاتا ہے, حرم کی اذان سن کر, حرم کی تراویح سن کر, حرم کی نمازیں سن کر کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے استنجا کے راستے سے پیشاب کم اور خون زیادہ نکلا کرتا تھا. بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا, بڑے بڑے حکیموں کو بلایا, بڑے بڑے ڈاکٹروں کو بلایا, اور کوئی بھی مرض کو نہیں پکڑ سکا. ایک اللہ والا تہجد گزار فقیر راستے سے گزر رہا تھا, کہا کہ بھیڑ کیوں جمع ہے؟ کہا ہمارے بڑے سفیان ثوری بیمار ہیں, پیشاب کے راستے سے خون نکلتا ہے, استنجا کم ہوتا ہے, پیشاب کم ہوتا ہے اور خون زیادہ نکلتا ہے. اس نے آیا اور ٹیسٹ کیا تو کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو علاج نہیں کرتی. اللہ کے خوف سے ان کا کلیجہ پھٹ چکا ہے. جنازوں کو دیکھ کر عبرت نہیں ملی تجھے, کلکتہ کے فساد کو دیکھ کر, بھاگلپور کے فساد کو دیکھ کر, ڈی جے ہلّی کے معاملے کو دیکھ کر, کے جے ہلّی کے معاملے کو دیکھ کر, میوات اور نوح کے علاقے کے واقعے کو دیکھ کر کیا ہو رہا ہے ٹرین کے اندر, کیا ہو رہا ہے گھروں کے اندر, مکانوں کے اندر. وہ قوم جن پر اللہ کا عذاب آیا, قوم عاد, قوم ثمود, وہ کہتے تھے قالوا ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. اللہ کا عذاب پہلے چھوٹی شکل میں آیا اور پیغمبر کو یہ کہنے لگے یہ بیکار کی باتیں ہیں تمہاری, یہ بادل ہمارے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے آیا ہے, یہ بادل ہماری پیاس کو بجھانے کے لیے آیا ہے. قالوا ھذا عارض ممطرنا. فرشتوں نے کہا, پیغمبروں نے کہا بل هو ما استعجلتم, تم تو جلدی کر رہے ہو, اللہ کا عذاب آنا یقینی ہے. ریح فیہا عذاب علیم. اللہ کی طرف سے ایک ہوا چلی جس کے کان کو یہ ہوا ٹکرائی, وہ نیست و نابود ہو گیا. قوم عاد کے قلعے, قوم ثمود کے قلعے, قوم لوط کے عذاب کے آثار, حضرت نوح کی کشتی, کیا دیکھ کر بھی ایمان نہیں ملتا بنتا؟ داڑھی مڑی حالت کے اندر یہ وہ گناہ ہے جو حرم میں جائے تو گناہ چپکا ہوا ہے, جو نماز میں رہے تو یہ گناہ چپکا ہوا ہے, تہجد میں رہے یہ گناہ چپکا ہوا ہے, عمرے میں رہے یہ گناہ چپکا ہوا ہے, صفا مروہ میں رہے یہ گناہ چپکا ہوا ہے, رمضان میں رہے یہ گناہ چپکا ہوا ہے, مسجد میں رہے یہ گناہ چپکا ہوا ہے, مزاروں میں رہے یہ گناہ چپکا ہوا ہے. رفع یدین کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, آمین بالجہر بالسر کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, ایمان کے پیچھے قراءت کرے نہ کرے اختلاف ہو سکتا ہے. سیدنا آدم علی نبی جینا علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک تمام کا اتفاق ہے کہ مرد کو داڑھی رکھنا واجب ہے. تجھے اتنی ہمت قوم لوط کے عذاب کے آثار کو نہیں دیکھا؟ جیسا وہ لوگ کہتے تھے, کفن پہن کر زمین پر پڑ جاتے اور پیغمبر کو کہتے تم نہ دم رہا تو اللہ کا عذاب لا کر. تم اللہ سے چیلنج کر رہے ہو, اللہ سے کشتی کر رہے ہو, اور تم نے یہ سمجھا کہ عذاب یہ ہوگا کہ پتھر کی بارش ہوگی, عذاب یہ ہوگا کہ قوم نوح کے طوفان کی طرح طوفان آ جائے گا, زلزلہ آئے گا. میرے محبوب کے چہرے سے کمینوں, جن کو نفرت ہے, جن کے چہرے پر سنت نہیں, جن کا لباس نبی کے لباس سے ملتا نہیں, جن کی معاشرت اور گھریلو زندگی فلموں میں کام کرنے والے رنڈیوں اور رنڈوں کی طرح چل رہی ہے, وہ مدینہ طیبہ کے اندر مسجد الاجابہ ہے, وہاں رو کر نبی نے دعا مانگی, اے اللہ پچھلے قوموں کی طرح میری قوم کو یکسر تباہ نہ کرنا, برباد نہ کرنا. تیری جوروں کا ناظم بننا, اجدا بننا یہ عذاب ہے. تیرے بچوں کا ڈرگ اور نشے میں پڑنا یہ عذاب ہے. تیرے گھر کے اندر ہوم تھیٹر بننا یہ عذاب ہے. اولاد کا نافرمان ہونا یہ عذاب ہے. تیری بیٹی کا بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر 11ویں میں کھڑی ہوئی جننے والی اماں کو ٹاٹا کرنا یہ عذاب ہے. تیری غیرت اتر چکی ہے, تیری شرم کا جنازہ نکل چکا ہے. ورنہ اگر صحابہ کا دور ہوتا
خلفائے راشدین کا دور ہوتا تو اسے دیکھ کر قتل کر دیتا۔ ایک صحابی جہاد سے واپس آئے، بیگم کو دہلیز پر دیکھا تو تلوار نکالی، کہا کہ ایک جنگ کے معرکے کے بعد، ایک جہادی میدان کے بعد اب تو سامنے کھڑی ہے، تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے کون سے اللہ کو گالی دی تھی، کون سے حدیث کی توہین کی تھی، کون سے نبی کو برا کہا تھا، دوڑ کر آئے۔ بیگم بھی صحابی کی اہلیہ محترمہ تھی، کہا مارنا ہے، قتل کرنا ہے، یہ شوق پورا کرے، میری تمنا، میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں، آپ مجھے کفن دفن کریں، یہ مسئلہ نہیں، مارنا ہی ہے، 5 منٹ کے بعد مار دینا۔ اس کے بعد اندر گئے اور کہا یہ دیکھو یہ پلنگ ہے، یہ بستر ہے، ناقصام وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تب ان کا غصہ قابو میں آیا اور ان کا جو جلال تھا وہ جمال میں بدلا۔ بیوی کو، اولاد کو مرتد ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ امریکہ تو بعد میں کرے گا، یہ داڑھی منڈی حالت جوانی میں، بڑھاپے میں، مسجد میں، بازاروں میں، کفن کے اندر رکھ کر یہ منڈی بے داڑھی کی قبر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ دکھاتے ہیں۔ دنیا کے کسی ایگزام ہال کے اندر ایگزامینر کوشچن آنسر نہیں بتاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتے جی نا اولاد کی فکر تھی۔ مرنے والا جورو کو بلاتا ہے، مرنے والا بیگم کو بلاتا ہے، مرنے والا اولاد کو بلاتا ہے، اس کا اتنا قرض ہے، اس کا وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، بیٹی مجھے معاف کر دینا، سینے سے لگا لیا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک کے وقت کس کو بلایا تھا؟ خاندان تھا، ننیال تھا، ددیال تھا، سسرال تھا، صحابہ تھے، بلایا کس کو؟ قوم کو یاد کیا، قوم کے لیے دعائیں کی۔ اللہ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آ جاتا تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آ جاتی تھی۔ اے اللہ آج یہ امت یتیم ہے، کل کے گھر میں کوئی دکھ درد ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی بچہ پیدا ہوتا، کوئی بچے کا انتقال ہوتا، کوئی طلاق ہوتی، کوئی خلا ہوتا، کوئی نکاح ہوتا، کوئی دکان کا ادھاٹن ہوتا، وہ میری مجلس میں آ کر اپنے کلیجے کو ٹھنڈا کر کر چلے جاتے تھے۔ اللہ تیرے پاس آنے کے بعد یہ قوم کس سے اپنی پیاس کو پوری کرے گی، کس سے مسائل کو حل کرے گی؟ اللہ تو والی بن جانا، تو وکیل بن جانا، تو کفیل بن جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپشن تھا کہ اپنے نواسے حسنین کو سینے سے لگا لو، امت کو عذاب آئے گا، امت تکلیف میں رہے گی، امت امتحان میں رہے گی، حسنین کی قربانی دو گے، امت سے اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ ہوگا۔ کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب سے لے کر قیامت تک کوئی دادا بتاؤ جو پوتوں کے لیے جو پوتوں کو چھوڑ کر قوم کو سینے سے لگا رہا ہو، نانا بتاؤ نواسوں کو سینے سے لگا کر جو قوم کو سینے سے لگا کر نواسوں کی قربانی دے رہا ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے اندر خاندان کا شہید ہونا، گلے میں تیر کا لگ جانا، بے قرار ہونا، اور وہ ازواج مطہرات کی نسل والی اور ان کے خاندان والوں کی سروں کو بے حجاب کر کر تیر کے اندر ان کی منڈیوں کو رکھ کر یزید کے دربار کے اندر لے جانا، اور حضرت حسین کے خاندان کے چھوٹا دودھ پیتے بچے کو حلق کے اندر تیر کا چبانا، یہ برداشت کر لیا۔ وہ مقام دکھایا گیا جہاں حسنین شہید ہوں گے، کہا کہ اللہ میری امت کا بال بھیگا نہ ہو، میرے نواسے شہید ہو جائیں۔ اس کے ساتھ یہ معاملہ، ارے جیتے جی دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں حضرت مریم کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا، حضرت مریم کہیں گی میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، حضرت ابراہیم کہیں گے آذر کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، حضرت نوح کہیں گے میں بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، حضرت آدم کہیں گے جنت میں اس درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا، ولا تقربا هذه الشجرہ۔ آج میں بچ گیا تو بس، مجھے معلوم نہیں میری قوم کا کیا ہوگا، میری نسل کا کیا ہوگا۔ خبر میں جو سوال ہے من رجل بعث فیکم، کون ہے جو تمہارے درمیان نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا؟ خبر کی تنہائی اور خبر کی دہشت، روزانہ 70 مرتبہ داڑھی نکال کر پیشاب کی نالی گٹر کے اندر نبی کی سنت جان ڈالنے والے، 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت
چہرے سے نکال کر موری میں ڈالنے والے، گٹر میں ڈالنے والے، وہ انتقال کے وقت بھی رو رہا ہے، وہ تڑپ رہا ہے امت کے لیے. اور جب وہ سوال ہوگا من رجل بعث فیکم، کون ہے جو تمہارے درمیان پیغمبر بنا کر بھیجا گیا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے، تو یہ میلے کو بلا، تو یمپی کو بلا، تو بے نمازی کو بلا، تو سود خور کو بلا، تو سیٹ کو بلا، رحمت کے فرشتے دور ہو جائیں گے، تیری اماں کو عذاب شروع ہو جائے گا. بنو امیہ کا سلیمان بن عبد الملک کھڑی جوانی میں 43 سال کی عمر کے اندر مر گیا. خبر کھودی گئی، جسم میں کفن میں حرکت ہونے لگی. خاندان والوں نے اور بچے لوگوں نے، خاص گھر والوں نے کہا کہ میرے باپ کے اندر روح آ گئی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹوں میرے، یہ جان نہیں آئی ہے، یہ قبر کا عذاب قبر سے پہلے شروع ہو چکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کر آپ فرمائیں گے، میرے امتی، تو مجھے درود پڑھتا تھا، خواب مانگا کرتا تھا کہ خواب میں زیارت ہو، میری سنتوں پر چلا کرتا تھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈرتا کیوں ہے؟ لیکن داڑھی مڑو، تمہاری خبر میں خدا کی قسم پیغمبر آنے والے نہیں ہیں. آپ نے جب حکومت کی باغ ڈور سنبھالی، ایک ایران یا کسی ملک کا ایمبیسیڈر نمائندہ آیا، چہرے پر سنت نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تمہارے بادشاہ کو کہو کہ کسی مرد کو داڑھی والے کو بھیجے. وہ غیر مسلم کا چہرہ سپن سپا دیکھنا نہیں چاہتے تھے. وہ بے حیائی کا لباس آپ نے پسند نہیں کیا، کچھ کام آنے والی نہیں. یہ 60 سال کی زندگی، یہ 70 سال کی زندگی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازے پر 70,000 فرشتے آئے. اللہ کا عرش کام گیا، فرشتے دہل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو قبر کے اندر اتارا تو فرمایا، سعد کی قبر کے اندر ان کی پتیاں مل چکی ہیں. کیا ہے نماز ہماری، کیا ہے روزہ ہمارا؟ غار کے اندر 3 لوگ گئے، انہوں نے اپنی زندگی کا کچھ فرمایا تو پیش کیا. اللہ زنا سے بچ گیا، بکریوں والوں کو بکریاں دے دی. ماں باپ کو جب تک وہ دودھ نہیں پیتے میں بچوں کو نہیں، کچھ تو تھے. 70 سال کی زندگی میں، 60 سال کی زندگی میں کیا ہے؟ جو مرد کے جھگڑے، دولت، روپیہ، پیسہ، بے وقوفی ہے، بے وقوفی ہے. نحنو نرزقک، اللہ کہتے ہیں کہ ہم روزی دینے والا، تم کہتے ہو تیرے پر بھروسہ نہیں. میرا دکان مجھے جو ہے روزی دینے والا ہے. دعا کا وقت شروع ہونے کے بعد حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے. حرام کے لقمے پیٹ میں پڑیں گے. دنیا تو سمجھ میں آ سکتی ہے، دین سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال اور عنوانات ہیں انشاءاللہ اگلی جمعہ کہا مسجد کی بات ہے، وہاں کا کرنٹ کا اور UPS وغیرہ کا کچھ مسئلہ ہے، حل ہو گیا تو کریں گے، ورنہ کسی اور مسجد کے اندر کریں گے. ہم نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، ایک صحابی ہیں حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہاتھ سے پیروں سے معذور ہیں. وہ مدینہ طیبہ کے گلیوں میں چل پھرتے تھے یا کسی چبوترے پر بیٹھ جاتے تھے. مدینہ کتنا تھا؟ جتنا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمارت ہے، وہ جو باہر ٹینٹ ہے اسے چھوڑ کر اصل جو عمارت ہے وہی پورا مدینہ طیبہ تھا. وہاں کے جو پرانے لوگ ہیں وہ قالین کو اٹھائیں گے، کہیں گے کہ یہاں ہاؤس تھا. ایک جگہ قالین کو اٹھائیں گے، کہیں یہاں باغ تھا. ایک جگہ کہیں گے وہ قبلے کی طرف باب السلام کے پاس باب ابو بکر صدیق، وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، گھر تھا. ساری نشانیاں ہیں لیکن انہوں نے اس کو عیا نہیں کیا ہے. تو بہرحال چھوٹا سا ایک علاقہ تھا. حضرت حنش ہے نون شین، یہ صحابی ہاتھ پیر کے معذور، لوگ ان کو روٹیاں دے دیتے تھے، دینار و درہم دے دیتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ 15-20 دن گزر گئے، کوئی کچھ دینے کا نام نہیں. شہری افطاری کے اندر مختصر خوراک سے کام لیا کیا کرتے تھے. آقا باحیات تھے، آقا ماؤں سے بڑھ کر ممتا کرنے والے، باپوں سے بڑھ کر شفقت کرنے والے، ہر مسئلہ وہ لے کر جایا کرتے تھے. اب آقا تو آنے کے نہیں، آقا پردہ فرما گئے، آقا کا وصال مبارک ہو گیا. علماء کا احترام، حافظوں کا احترام، یہ قرآن کی عزت ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بات کو ماننا ہے. جو علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو کتاب اللہ کو دیکھتا ہے،
جو کعبے کو دیکھتا ہے وہ اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ کیا سلوک ہے اماموں کے ساتھ، کیا سلوک ہے مؤذنوں کے ساتھ، کیا سلوک ہے حافظ قرآن کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، خبر میں پتہ چلے گا۔ بہرحال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا حضرت کچھ مرحمت فرما دیجئے۔ کہا تیری جھولی میں کیا ہے؟ ایک آدھی روٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کچھ پڑھ کر آپ کا لعاب مبارک لگا دیا۔ تو اس کے بعد حضرت انس کہنے لگے یہ میں ایمرجنسی طور پر رکھا تھا، مرنے کی حالت ہوئی تو آپ نے یہ کیا معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھولی کو کھولنا نہیں، اللہ کا نام لے کر درود پڑھ کر ہاتھ ڈالنا، جو ملے گا اس کو حاصل کر لینا۔ فرماتے ہیں اتنی بڑی ہو جاتی تھی روٹی، اتنی بڑی ہو جاتی تھی جیسے افغان لوگ بڑی نان کھاتے ہیں۔ 30 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت سے 30 سال تک وہ روٹی آپ نے کھائی اور کسی کے سامنے 10 سے سوال کرنے کی انہیں ضرورت نہیں ہوئی۔ دیکھو شادی خانوں کے اندر دلہا اور اس کے رشتہ دار اور اس کے دوست بھی کھاتے ہیں۔ شادی خانوں کے اندر جو باورچی کلینر اور سپلائر ہوتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، یہ عزت کے ساتھ کھاتے ہیں۔ وہ بریانی چرا کر کچرے کے ڈبے میں ڈال کر کھاتے ہیں۔ روزی ملنی پکی ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے۔ یہ انسان کوئی گٹر سے اٹھا کر کھا لیتا ہے اور کوئی نوشا کے تخت میں بیٹھ کر کھاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے روزی مقدر ہے۔ وقت ہو گیا ورنہ میں واقعہ بیان کرتا۔ سنتوں پر چلے، آقا سے محبت رکھے، گلی کے کتے کو، خنزیر کو، کافروں کو، مشرکوں کو بیت المقدس کے اندر جوتا پہن کر یہ کتے سور اسرائیل کی نسل، حرام کی نسل کو اللہ پال رہا ہے۔ میں اور آپ درود پڑھنے والوں کو اللہ کیا نہیں پالتا؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو 30 سال تک وہ کھاتے رہے اور اس کو استعمال کرتے رہے۔ دیکھو دین جو سیکھا جاتا ہے ڈائریکٹ کتاب پڑھنے سے، انٹرنیٹ کے اندر جانے سے، یوٹیوب کو دیکھنے سے نہیں۔ یہ ویب سائٹ اہل حق علماء کی ہے تو 90/9 جو ویب سائٹ اسلام کے نام پر ہے وہ یہودیت اور عیسائیت کی تبلیغ ہے، قادیانیت کی تبلیغ ہے، شیعیت کی تبلیغ ہے۔ ایک پنساری کے دکان میں سام کا زہر بھی بکتا ہے اور بچھو کا ڈنگ بھی بکتا ہے اور وہاں پر اجوا کھجور بھی بکتا ہے۔ یہ حکیم پہچانے گا کہ کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ معلوم تاریخ کے اندر، جو تاریخ ہم کو معلوم ہے مسلمانوں کو، خوابوں کی تعبیر بتانے کا بڑا فن تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبروں میں خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر تھے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا، اس کی چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، کہا کہ گھر بدل جا اور تو فوراً دوسرا گھر لے لے، تیری دیوار ٹوٹ کر پڑنے، چھت ٹوٹ کر پڑنے والی ہے اور تجھے خسارہ ہونے والا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت چارپائی کے نیچے میں نے آگ دیکھی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گڑھا کھودو، تمہیں سونا اور چاندی کا خزانہ ملے گا۔ حضرت سے پوچھا حضرت خواب یہ چارپائی اور آگ دونوں ایک کو کہا گھر چھوڑنے کے لیے کہ چھت گر جائے گی اور ایک کو کہا کہ زمین کے اندر خزانہ ہے۔ علماء کا دامن اسی لیے پکڑنا ہے کہ یہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ اگر صاحب میں ہوا 1 بجے اس سوال کے جواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موجودہ حالات کے اندر جو کشمکش کے حالات ہیں، نجات کے بہت سارے طریقے ہیں، فتنوں سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ان میں صدقہ اللہ کی مخلوق کے اندر سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ وہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اللہ کے عذاب کو ٹلا دیتا ہے۔ مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے اور یہاں کی خدمات کے لیے آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائے، مرحوم والدین کی اصالت ثواب کے لیے بھی چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائے۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی